Every night in this country, 12 million children go to bed hungry. بالکل 12 billion. We're not talking about that's amazing. Bangladesh or Pakistan. We're talking about the wealthiest country in the world, جو اتنے زیادہ اس میں بغیرت لوگ بھرے ہوئے ہیں جو کہ خود مزے سے جا کے رات کو سو جاتے ہیں. 12 ملین بچے, 1,20,00,000 بچے روز رات کو بھوکے سوتے ہیں اس ملک میں. اس ملک میں وہ کہہ رہے ہیں جی اچھا اور بچے پیدا کرو, اور جیسے ہی وہ پیدا ہوتے ہیں وہ بچے, یہی کمینے جو ابورشن بین کرنے کو نکلے ہوئے ہیں اس وقت, یہ بغیرت کہتے ہیں اس کو تو فارمولا کے بھی پیسے نہیں دینے چاہیے, وہ تو ماں اتنی رسپانسبل ہے, کیوں بچہ پیدا کرتی ہے وہ. آداب, میری طرف سے ندیم اور مسعود کی طرف سے ویلکم ٹو دا مینگو لاؤنج. حال ہی میں ایک تہلکہ خیز خبر یو ایس سپریم کورٹ سے لیک ہوئی ہے. پرو چوائس اور پرو لائف, آج کل ہم یہ دونوں فریزز بہت سن رہے ہیں. دا سپریم کورٹ از اباؤٹ ٹو اوور ٹرن اے رولنگ پاسڈ ان 1973 ویئر دا رائٹ ٹو ٹرمینیٹ اے پریگننسی واز گیون ٹو ویمن. اس وقت وہ حق عورتوں سے واپس لینے کی بات ہو رہی ہے. آؤٹ آف دا 9 judges in the Supreme Court, 5 of them have already decided that they would be against. مسعود, آپ کے خیال میں ایسے ہو سکتا ہے کہ رو ورسز ویڈ اوور ٹرن ہو جائے؟ لگ تو یہی رہا ہے, اور اس چیز کے چانسز کہ یہ ہو سکتا ہے اپنے آپ میں اتنے امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی ڈبیٹ کو ہر طرف, ہر کونے میں, ہر ریڈیو اسٹیشن پہ اب یہی بات ہو رہی ہے, اس کو اگنائٹ کیا ہے کیونکہ یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے. تو میرے خیال میں اس وقت جو سپریم کورٹ کی کمپوزیشن ہے ججز کی, اس حساب سے تو بہت لائکلی ہے کہ یہ ہوگا. تھوڑا سا چانس ہے کہ اتنا زیادہ پبلک اوپینین اسٹرانگلی آئے کہ کچھ چیزوں کو ریکنسیڈر کرنا پڑے, لیکن ہسٹوریکلی جہاں تک مجھے پتا ہے, میں لائر تو نہیں ہوں, لیکن جو مجھے پتا ہے یہاں کی سپریم کورٹ پبلک اوپینین اتنا زیادہ وہ نہیں کرتے, افیکٹ نہیں ہونے دیتے وہ اپنے ڈیسیژنس کے اوپر. آپ نے صحیح کہا. تو کافی چانسز ہیں کہ یہ ہو جائے گا. ہم یہ زیوم کر کے چلتے ہیں اس وقت کہ یہ ہونے جا رہا ہے, اور جب بھی کوئی چیز اتنی زیادہ پولرائزنگ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دونوں سائڈوں پہ اچھے آرگیومنٹس ہیں. تو ہم دونوں سائڈوں کے آرگیومنٹ آج پریزنٹ کرتے ہیں, ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تاکہ کچھ ہمارے لیے بھی کلیئرٹی ہو اور کچھ سننے والے بھی اسٹیمولیٹ ہوں. دیکھیں, میرے خیال میں تو یہ بہت ہی مشکل بات ہے ان تمام خواتین کے لیے جو اس وقت women who are in their prime reproductive years were not even born in 1973. For them this was just a given. They've always lived in a country where they've known that this right exists, and now to take it away and to overturn Roe versus Wade is definitely going to cause a very big stir. یہ اگر ہونے والا بھی ہے تو پرو چوائس تو لوگ ہیں اور پرو لائف والے بھی ہیں. But I think that it will definitely cause a very impactful, fiery, arguments, and it has always raised screaming discussions. یہ بات ہی ایسی ہے کہ لوگ اس پہ بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں. بالکل. اچھا, یہاں پہ ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے. although اس وقت اس کی جو ری اگنائٹ ہوئی ہے یہ ڈسکشن وہ اس لیگ کی وجہ سے ہوئی ہے, لیکن یہ مسئلہ صرف امریکہ کا نہیں ہے, یہ تو پوری دنیا کا مسئلہ ہے. اور یہ مسئلہ ان مائی اوپینین یہ صرف پریگننسی ٹرمینیٹ کرنے کے رائٹ کا نہیں ہے, یہ ویمن رائٹ ایز اے ہول جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہوں گے. آج یہ تو پھر کل کیا. تو آئی ایم شیور کہ یہ بھی لوگ سوچ رہے ہیں. مطلب میں اگر اس چیز کو دیکھوں تو تین میں ڈیوائڈ کر سکتا ہوں اس ڈسکشن کو. ایک ڈسکشن ہے the freedom of choice in general, not necessarily related to اس پرٹیکولر جو یہ ایشو ہے, صرف اس کے ساتھ نہیں بٹ ان جنرل کہ فریڈم اپنے چوز کرنے کی, اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کی, وہ کہاں تک جاتی ہے. تو یہ تو ایک بات ہے اس میں. دوسری بات یہ ہے کہ ایتھکس اور موریلٹی اراؤنڈ پریگننسی اینڈ ٹرمینیشن آف پریگننسی, وہ ایک اپنے آپ میں الگ ڈسکشن ہے. اور پھر تیسری بات جو میں نے پہلے کی کہ آج یہ رائٹ خواتین سے واپس لیا جا رہا ہے تو کل اور کون سا رائٹ واپس لیا جائے گا. ہم آگے بڑھنے کی بجائے, پروگریسو اس میں ڈائریکشن میں جانے کی بجائے کیا واپس جانے لگے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں ایکولی امپورٹنٹ ہیں اس کی ڈسکشن میں میرے خیال میں.
ندیم آپ کیا نے کہتے صحیح ہیں؟ کہا. ندیم آپ کے کیا خیال ہیں؟ what feelings do you have when you hear something like this happening? سو جب آپ نے مدعو کیا اس گروپ کو پھر سے گفتگو کے لیے تو اس وقت آپ نے جو بات کہی وہ مجھے اچھی لگی تھی کہ فیلنگس کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے گون فیکٹ دیٹ ہم تینوں ہی ڈاکٹرز ہیں اتفاق سے تو ہم فیکچول باتوں کی طرف صرف جاتے ہیں, اوپینین کو تھوڑا سائڈ پہ رکھتے ہیں اور جو سائنس ہے اس موضوع کے گرد اس پہ زور دیتے ہیں. تو اس میں ایک چیز تو امپورٹنٹ ہوتی ہے نامنکلیچر کہ لیبلز کیا ہیں, ٹائٹلز کیا ہیں. ایک طرف جو گروپ ہے وہ ہے پرو چوائس, وہ میک سینس کہ جو عورتیں ہیں ان کے پاس یہ چوائس ہونی چاہیے کہ وہ اپنے جسم کے ساتھ کیا کریں یا نہ کریں. دوسری طرف جو گروپ ہے وہ ہے اپنے آپ کو پرو لائف کہتے ہیں, جس سے بڑا جھوٹ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. وہ پرو لائف بالکل بھی نہیں ہے, وہ اینٹائی ابورشن گروپ ہے. پرو لائف کا مطلب اگر اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کریں, آپ اس کو ڈائسیکٹ کریں یہ اس ٹرم کو, تو آپ سوچیں گے پرو لائف وہ ہوں گے جو کہ جب بچہ ایک دفعہ پیدا ہو جائے تو بچے کی خاطر جو کچھ بھی ضروری ہو وہ پیش کریں اس بچے کو, اس کے لیے کنڈر گارڈن اور پری اسکول کا انتظام کریں, اس کے کھانے کا انتظام کریں, اس کے گرد جو لوگ ہیں ان کی صحت کا خیال کریں, اینڈ سو آن, پھر اس کو پڑھائیں, پھر اس کے لیے کالج دستیاب کریں, وہ ہوگا پرو لائف. لیکن جو لوگ ہیں جو اینٹائی ابورشن گروپ جو ہے وہ ان کی فکر صرف اتنی ہے کہ وہ جب تک یوٹرس کے اندر وہ فیٹس ہوتا ہے اس کی ان کے پیٹ میں مڑوڑ پڑتے رہتے ہیں اس کے بارے میں. جیسے ہی وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اس کے کھانے کا کیا ہوگا, اس کی ماں کی صحت کا کیا ہوگا, ماں کے بغیر بچہ پلے گا کبھی, آپ سوچیں, اینڈ سو آن. سو نومنکلیچر آپ اسٹیبلش کر لیں شروع میں ہی کہ ایک طرف پرو چوائس گروپ ہے اور دوسری طرف اینٹائی ابورشن گروپ ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری طرف جو بات تھی یہ سپریم کورٹ کے اوورٹرن کرنے کی, یہ فیٹ اکمپلی ہو گیا, مطلب it's going to happen, there's no conjecture about that anymore. So let's be clear on that as well. And this is a huge leap backwards in time. یہ جو 1950s میں جو کچھ ہوا تھا, 1970s میں جو رو وی ویڈ ہوا تھا, وہ واٹر شیڈ ایونٹ تو تھا اس ملک کا اس وقت, لیکن وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ اس زمانے میں کوئی اتنی پولرائزیشن نہیں تھی. It was not a Republican versus Democrat thing at all. It was totally apolitical. It was just women getting the right to choose. Republican Party نے بڑا deliberately with the full connivance of the religious right in this country انہوں نے یہ کریٹ کیا ہے یہ ٹاپک, جس کی وجہ سے ہی انہوں نے لوگ اپنے گرد اکٹھے کرنے شروع کیے ہیں. اور ابھی بھی جو ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں پولرائزیشن والا, وہ اٹس ناٹ ریئلی پولرائزڈ ان دا سینس کہ 70% آف امیریکنز آر پرو چوائس, اور یہ سپریم کورٹ یہ جو اوورٹرن کر رہا ہے وہ صرف 30% لوگوں کی بیکنگ سے کر رہا ہے. وہ 30% اتنے اسینڈنٹ, اتنے پاورفل ہو گئے ہیں اس ملک میں کہ پچھلے 4 سالوں میں ڈونلڈ ٹرمپ نے 1 نہیں 2 نہیں 3 سپریم کورٹ ججز نے اپوائنٹ کیے ایکسپریسلی فار دا پرپز آف اے مائنورٹی being able to beat up on the majority on this particular topic. So nomenclature آپ دیکھ لیں, اس کے پیچھے جو حرکات ہیں وہ دیکھ لیں. اس کے علاوہ جو چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا, یہ this is just another extension of the anti-woman misogynistic mindset that men bring to the world. میں بوڑھا ہو گیا, جب میں جوان بھی تھا میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ جب ابورشن کی بات ہو یا پریگننسی کی ٹرمنیشن کی بات ہو کسی بھی وجہ سے, مجھے ذہن میں یہ ہوا آفٹر مچ کنسیڈریشن آن دا ٹاپک کہ مردوں کو اس سلسلے میں کوئی اوپینین نہیں ہونا چاہیے, موسٹلی بیکاز یہ جو پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں عورتوں کے لیے پریگننسی ریلیٹڈ almost inevitably are caused by men. Men are the cause of the problem. They should not have an opinion on what women should or should not do. And I, in usual form, I get upset about these things, but I'm trying to find polite terminology to express what I have to say. ابھی جو یہ آپ دیکھیں سپریم کورٹ میں یہ کمبخت مرد ہیں زیادہ تر, ایک کمبخت عورت بھی ان کے ساتھ مل گئی ہے جو اوورٹرن کر رہی ہے. لیکن 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اینٹی ایبورشن ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اس بارے میں کوئی
سائنس دیکھی نہیں ہوتی, پڑھی نہیں ہوتی کہ ہوتی کیا چیز ہے, پریگننسی ٹرمینیشن کن وجوہات سے ہوتی ہے, کس طرح ہوتی ہے, کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں نہ ابورٹ کرنے کے ورسز ابورٹ کرنے کے. اس کے گرد بہت ڈیٹا اویلیبل ہے کہ کیا ہوتا ہے, ان سب چیزوں کی کیا کانسیکوینسز ہوتی ہیں. تو ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ دماغ میں بھوسا بھرا ہوتا ہے کہ وہ سمجھ نہیں سکتے یہ سے. دوسرے ہوتے ہیں جو فطرتاً خبیث اور کمینے لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہوتی ہے چیزیں, اور وہ کمبخت کمینے ریپبلکن پارٹی میں چھائے ہوئے ہیں اس وقت, ٹو دی ایکسٹینٹ کہ میں آپ کو اسٹیٹسٹکس بتاؤں, آپ کو تو ظاہر پتہ ہی ہوگا, لیکن ہیئرز دا اسٹیٹسٹکس. جب آپ ایک سوسائٹی ایسی کریٹ کرتے ہیں جہاں پہ ابورشن کی اپرچونیٹی عورتوں سے چھین لی جاتی ہے, اس سوسائٹی میں ابورشن ریٹ کم نہیں ہوتے. ابورشن سیف ڈاکٹرز کے ہاتھ میں ہونے کے بجائے بیک روم کلینکس میں ایک زنگ آلود ہینگر کے ساتھ ہونی شروع ہو جاتی ہے, جس سے عورتیں مرنی شروع ہو جاتی ہیں. تو جب ایک کوئی خبیث کا بچہ مرد یہ کہتا ہے کہ عورت کے پاس حق نہیں ہونا چاہیے ابورشن کا, وہ کمبخت کمینہ مرد یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس عورت کو مرنے دیا جائے, کیونکہ عورتیں انتہائی ڈیسپریشن کی سچویشن میں ابورشن چوز کرتی ہیں. آپ سوچیں کوئی بھی شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ پیٹ کے اندر جو فیٹس بڑھ رہا ہے اس کو مار دو. It's not in human nature to want to say something like that. It's such a difficult choice that a woman made in extremely desperate situations. تو اب آپ سوچیں کہ اس کی ڈیٹیلز میں آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں کیا کیا وہ سچویشنز ہوتی ہیں, بٹ انیویٹیبلی دیز سچویشنز have been caused by irresponsible men who are getting away scot free. ان کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں. دیکھیں ابورشن تو بہت, جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. دیکھیے ندیم نے کہا کہ تقریباً 70% لوگ اس ملک میں پرو چوائس ہیں, 30% جو ہیں وہ پرو چوائس نہیں ہیں. تو چلیے وہ 30% تو ہے نا, اور ان میں ہمارے آپ کی طرح کے لوگ بھی ہوں گے, ہوشیار, زیرک اور سب کچھ. تو ان کی کیا سوچ ہے؟ اب جیسے آپ نے ایک بات کی کہ لائف کہاں سے سٹارٹ ہوئی, ان کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ جب وہ پیدا ہونے کے بعد وہ, بلکہ جو ریپبلکن اوور آل ویو ہے اس میں تو پرسنل رسپانسبلٹی کے نام پہ وہ سوشل پروگرامز وغیرہ کی فنڈنگ اور بھی کم کر دیتے ہیں. تو لیکن یہ اپنے آپ میں ایک ڈبیٹ ہے کہ آپ کب مانتے ہیں کہ لائف سٹارٹ ہوئی. کیا لائف سٹارٹ ہوئی کنسیپشن پہ؟ کیا لائف سٹارٹ ہوئی آرگینوجینیسس پہ کہ جب آپ کے سارے فیٹس کے سب آرگنز بن گئے, مطلب تقریباً 2.5-3 مہینے انٹو پریگننسی؟ کیا لائف سٹارٹ ہوئی اس ٹائم پہ جب اپنے آپ میں بچہ وائبل ہو گیا کہ ماں کے بغیر بھی رہ سکتا ہے زندہ, جو شاید اس ملک میں تو 24 ویک کے بعد سے وہ کر لیتے ہیں, ہمارے ہاں 30-32 ویکس ہوتا ہے. اور یا پھر پیدا ہونے کے بعد. یہ لوگ یہ کہتے ہیں, ویدر اس کو مانتے ہیں یا نہیں, آئی ایم شیور کہ کچھ لوگ اس چیز کو غلط استعمال, مینیپولیٹ بھی کرتے ہیں اس چیز کو, لیکن بہرحال یہ ایک ڈبیٹ تو ہے نا کہ لائف کس ٹائم پہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور کب آپ لائف کو ٹرمینیٹ کر رہے ہیں. ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اپنی باڈی کے اوپر تو آپ کا اختیار ہے, لیکن اب آپ صرف اپنی باڈی کی بات نہیں کر رہے, آپ ایک دوسری زندگی کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں, اور اس فیصلے کا حق ہونا چاہیے یا نہیں, یہ ان کی آرگیومنٹ ہے. تو آئی تھنک وی شوڈ پٹ اٹ آؤٹ جسٹ سو دیٹ وین وی ڈسکس اٹ تھرو ہم اس کے جو کاؤنٹر آرگیومنٹس ہیں وہ دے سکیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے ندیم کہ جو کانسیکوینس, دیکھیے کچھ تو لو ہینگنگ فروٹ ہے, کچھ ڈیسیجن تو بہت آسان ہے کہ اگر ماں یا بچہ اتنے بیمار ہیں کہ پریگننسی کو لے کے آگے نہیں چل سکتے تو ابورشن کرانی چاہیے. زیادہ تر لوگ اس چیز کو مانیں گے. اگر انفارچونیٹ سرکمسٹانسز میں کنسیو ہوا ہے بچہ, مطلب ریپ ہے, انسیسٹ ہے اور بہت سی چیزیں ہیں, تو اس میں زیادہ تر لوگ مانیں گے کہ جائز ہے پریگننسی کو ختم کرنا. لیکن اس بات سے ڈرتے ہیں لوگ کہ اگر ہم اس کو کھلے عام ایک نارم کی حیثیت دے دیں, ایک معمول کے مطابق قرار دے دیں, تو لوگ ارسپانسبل ہو جائیں گے پریگننسی کے ساتھ, اور پھر اس کے کانسیکوینس میں جو وہ ہوگا ابورٹ کرتے رہیں گے کہ آپ ارسپانسبل بیہیویئر سے پریگننٹ ہوں اور اس کے بعد جا کے ابورشن کرا لیں. اس چیز کو ختم کرنا یا کم کرنا چاہتے ہیں, یہ ان کا آرگیومنٹ یہ ہے. تو ذہن میں اس کو بہرحال رکھنے کی ضرورت ہے. تو آپ یہ جو آپ پلیز بولیے.
نہیں نہیں آپ فنش یور تھاٹ. No. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی that the right to choose, your freedom of thought, it very well translates into your freedom to act the way you choose to act. It could be the spouse that you choose, it could be the way you procreate, it could be the way you raise your children, but the state or the judiciary should not have to make that choice for you. تو جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ irresponsible behavior کو کم کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کون ہوتے ہیں؟ لوگ اپنی رسپانسبلٹی خود لیتے ہیں اور لوگ اڈلٹس ہیں. میں سمجھ رہی ہوں that you're putting it out there. جی کاؤنٹر آرگیومنٹ اس کی وہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر آپ اس کو ماریں گے تو وہ قتل ہوگا, آپ کے پاس یہ رائٹ اس ٹائم پہ نہیں رہ جاتا. تو اسی کو وہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے بھی زندہ تھا, اس کو اس وقت مارنے کی اجازت بھی اسی پرنسپل کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے. ان کا آرگیومنٹ یہ ہے. So, Masood, the reason I wanted us as physicians to utilize data and statistics was because a lot of that tends to be irrefutable, and you can, base some sound knowledge on that. وہ یہ کہ جب عورت اپنے جسم کو کنٹرول سکے, اپنی فرٹیلیٹی کو, اپنی ریپروڈکشن کو کنٹرول کر سکے, تو جن کلچرز میں, جن سوسائٹیز میں عورتوں کو یہ اپرچونیٹی ہوتی ہے, they do much better. They produce fewer children when they are given the opportunity to produce fewer children. The children are better fed. The children are better educated. The mothers enjoy a better quality of life and better health. Society flourishes. Everybody is more educated. Everybody is better employed. And if you look around the world, jin societies mein عورت کنٹرول میں ہوتی ہے اپنی ریپروڈکٹیو رائٹس کے, وہ سوسائٹیز فلرش کرتی ہیں, irrefutable. لیکن اس میں صرف ابورشن ایک چیز نہیں ہوتی, اس میں سیکس ایجوکیشن ہوتی ہے ینگ بچوں کی, تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ ان کے ایکشنز کی کانسیکوینسز کیا ہوتی ہیں. اس میں فری ایکسیس ٹو کانٹرسیپشن ہوتی ہے, اور اس کے بعد اگر یہ دو بیسک چیزیں فیل ہو جائیں تب جا کے پھر وہ ابورشن کی سچویشن جو ہے بہت ہی, I'm sure reluctantly and extreme desperation میں عورتیں ریچ کرتی ہیں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, جو فطرتاً کمینے, جو یہ سو کالڈ پرو لائف جو ایکچولی اینٹی ابورشن گروپ ہے, وہ جو دو دوسرے جو ایلیمنٹس ہیں وہ اس کے بھی خلاف ہیں. They do not want to have women to have access to contraception, and they do not want children to have access to sex education. So where is the responsibility in that? And if you are such a guardian of life, what happens then? ادھر کدھر مر گئے تھے آپ جب آپ ان چیزوں کے بھی خلاف لڑ گئے. آپ کے جتنے بھی ملک ہیں دنیا میں جہاں پہ ریلیجن زیادہ امپورٹنٹ ہے, انفارچونیٹلی وی لیو ان اے کنٹری لائک دیٹ, وہاں پہ یہ اسٹوپڈ باتیں ہوتی ہیں. پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو بیکورڈ کنٹریز ہیں, آپ کو پتہ ہے کون سی ہیں, جو کہ جہاں پہ عورتوں کے حقوق سب سے زیادہ مان کیے جائے. I'm leaving out the Muslim countries for a second, are the ones that are Catholic majority countries. You have countries that by nature are very misogynistic in the way they approach things. You still have countries that are heading backwards like this country is. On the other hand, somehow what we're finding is کہ پچھلے ہفتے جب یہ خبر یہاں گرم ہو رہی تھی, کولمبیا میں, very heavily Catholic country, Argentina mein, some of the other South American countries, and Poland, they all passed legislation to make abortion easier to access for women. On the other hand, we're heading in the wrong direction. And as I was saying earlier, when you make abortion illegal, you are sentencing women to death from a variety of sources. اس کے علاوہ آپ عورتوں کو کرمنلائز کرتے ہیں اس طرح کہ آپ سوچیں کہ ایز فزیشنز وی نو کہ کبھی فرٹیلائزڈ اووم جو ہے وہ یوٹرس کے اندر جا کے امبیڈ نہیں ہوتا, وہ فلوپین ٹیوب میں جا کے امبیڈ ہو جاتا ہے. ایکٹوپک پریگننسی اس کو کہتے ہیں. اس نے کافی ہفتے وہ چل سکتا ہے اس طرح, ایونچولی وہ ابورٹ ہوئے گا نارمل طریقے سے. وہ عورت جب ایمرجنسی روم بلیڈ کرتی ہوئی پہنچے گی تو وہ you could lose your life. Of course, it's an American More importantly, that woman could then end up in jail. Because who is to say in that ER کہ یہ abortion کرا کے نہیں آئی ہے. Do you agree with what I'm saying? ہاں, آپ کا کیا خیال ہے؟
पहले तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, and this is part of from of what you were just saying, and before I go into the rest of the conversation, that this root management of this problem, or the primary prevention of this problem, is so important. We've done so much, to bring down lung cancer from, bringing down smoking, and, bringing down heart disease by trying to give healthier, eating habits. But what about this very big problem that inflicts all these young women? The majority of women who are seeking abortion are young women. And I would say they're probably between the ages of 15, 16, and maybe 24, 25. Sorry to interrupt, but it's, the ones that will be affected by this ruling that's coming are not going to be all young women that are pregnant. It will be women across the board. But who will be affected? Not all the women, only the poor women. The rich women will easily be able to go somewhere and get their abortion. Easily. They'll be able to buy it for अभी आप themselves. सोचें जो गरीब औरत टेक्सास में रहती है, टेक्सास इज अ जाइगेंटिक स्टेट. Of course. वो पहले था कि जी अच्छा ओक्लाहोमा चली जाती, ओक्लाहोमा भी बंद हो गया, इर्द गिर्द में न्यू मैक्सिको भी बंद हो रहा है, दूसरी तरफ भी बंद. वो जाए किधर? बेचारी 2 बच्चे पहले से हैं, सिंगल माम है, नौकरी करती है, उसके बाद अपने खाने के लिए, बच्चे के लिए मिल्क फॉर्मूला के लिए पैसे नहीं है, वो किधर से फ्लाई करके जाएगी? It's only the poor women who will be affected by this. And the people doing this legislating know that, and they're perfectly fine with it. When we teach sex education to children in school, we at that point should make every effort possible to teach these young men and women how to prevent themselves from these untimely pregnancies. That in itself would lead us in somewhat, give us more light. And things like contraception should be very easily available, and things like the day after pill should be available for free, especially to college students, especially to young people, because that is really one way of not having these young people be in this kind of a dilemma where they just don't know what to do with themselves. Now that this Roe versus Wade is going to make a turnaround. मुझे ये बताएं, जो मसूद कह रहे थे, ये सवाल बार बार उठता है कि when does life begin? I think when you have the first heartbeat, which is at 6 weeks. But isn't that arbitrary like any other definition? I think it is, definitely. But at 6 weeks you अब have तो a वो तो fetal conception की बात heartbeat. कर रहे हैं. हाँ. मगर कि वो अगर मुझसे कोई पूछे तो नहीं, अलाबामा में वो कह रहे हैं कंसेप्शन जैसे ही हो गई, जैसे ओवम जो है, हाँ जी, उसको एक स्पर्म लड़ गया और वो एग जो है फर्टिलाइज हो गया, वो कह रहे हैं लाइफ बिगिंस देन. it technically does begin Does, then, right? because it's a live organism then, right? It's a live cell, I would just say. It's a single cell, and then it becomes a morula and a blastula and So all life those has begun. embryologic things. So life has. So I was kind of building up to this question, which is कि आपको पता है ना कि दुनिया भर में fertilized ओवा लाखों की तादाद में फ्रीजर्स में पड़े हुए हैं, ये इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स के हाथों में, राइट? तो जैसे एक यंग कपल है, उनको बच्चा नहीं हो रहा, उसकी बीवी से हर महीने वो एग्स एक्सट्रैक्ट करते जाते हैं, उनको फर्टिलाइज करके वो फ्रीज कर देते हैं, हर साइकिल में 2-3 उसको इम्प्लांट करते हैं, लेकिन कई 100 बचा के भी रखे होते हैं उन्होंने फर्टिलाइज. फिर वो औरत कंसीव कर जाती है, अक्सर 1-2 बच्चे ट्विन हो जाते हैं, उसके ट्रिपलेट्स हो जाते हैं, सो ऑन. बाकी लाखों वो एग्स अब किसी काम के नहीं होते फर्टिलाइज. तो अगर आप उनको थॉ करके फेंक दें, तो इज दैट जेनोसाइड देन? It is. It is genocide? Yeah. Okay. There are moral Meaning from that same angle where, if a cell or I'm just saying, do you not find it farcical It is. to say that life begins? आपको पता है कि पूरी दुनिया में ये जो त्यौहार मनाया जाता है किसी शख्स की ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट, वो उसका बर्थडे होता है. वो नहीं कहता कि अब कंसीव किस दिन हुआ था. Actually, कुछ cultures में it starts at conception. That's true. हाँ, है, मतलब I'm But not. no, I don't know how they know when the conception occurred, but okay. Best guess, I guess. Yeah. जो लेकिन वो जो that line of questioning actually does not give us an answer. अगर हम चलेंगे कहते हैं कि conception पे नहीं लाइफ, Yeah. तो complete organogenesis पे, मतलब जैसे 6 weeks पे, चलो 6 नहीं आप लगा लें, 8-10 weeks लगा लें, उस पे तो कंप्लीट जो है
فارمڈ باڈی ہوتی ہے نا فیٹس کی, اس کے بعد ویٹ ہی گین کرتا ہے فار دا موسٹ پارٹ, اور برین ڈیولپمنٹ زیادہ. تو Actually, that's not true. I mean, the organs are still in a very, very, primordial form. At 10 But weeks, they're- the there. human Meaning to say कि fetus. the process has started. Yeah, at 10 weeks, the human fetus looks more like, the fetus of a chicken, Yeah, or it's a reptile than human. تو اس اسٹیج پہ کم از کم باڈی بن گئی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب اگر ہم وہی جو تیسری اسٹیج کے کب وائبل ہوا, ہم اس کو انڈیپینڈنٹ لائف اس وقت بولیں گے جب وہ خود بخود اپنی لائف کو سسٹین. At the stage of viability, which you can argue کہ اچھا یہ 20 ہفتے پہ ہوتی ہے یا 22 پہ ہوتی ہے یا 24 پہ ہوتی ہے, because as the science improves, viability ایج بھی کم ہوتی جائے گی. پہلے 30 ہفتے ہوتی تھی امریکہ میں, اب 24 ہفتے ہو گئی ہے. لیکن that's I think that is a reasonable argument to make. Okay, can this fetus exist outside the mother's womb? And perhaps that would be a good time to say, okay, beyond this, if it's an otherwise viable pregnancy, then we should not mess with it. Right. Lekin until the age of viability, to say ki ji this is life, and there's so many circumstances for when the woman might be forced to make this call in a desperate situation. Bilkul. There's young girls that are in their early teens who get abused and they Yes. end up pregnant, often at the hands of family members. There are rape victims of all ages. There are poor women that get duped into this sort of thing, and they get made promises that are then not kept, and so on. And it's endless, the reasons why these decisions, these horrifying decisions are made. But I personally feel that if you just leave this decision in the hands of the woman and her physician, her obstetrician, gynecologist, I think that would be ideal. اس میں آئی گیس ایک اور اینگل جو ہے وہ یہ ہے کہ سم ٹائمز پرو چوائس آرگیومنٹس وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ پریگننسی ٹرمینیٹ کرنے کو ایک بچوں کا کھیل, ایک معمولی چیز لائٹلی لیتے ہوئے اس کو پریزنٹ کریں, آلموسٹ فلاوری آرگیومنٹس کہ یہ اچھا کام ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے, اس طرح سے پریزنٹ کریں. یہ تو ایک میرا اوپینین یہ ہے کہ جب بھی پریگننسی ٹرمینیٹ کرنی پڑے یہ ایک دکھ کی, افسوس کی بات ہے. مشکل ڈیسیجن سب کے لیے ہے اور اچھا ڈیسیجن نہیں ہے, لیکن ان سرکمسٹانسز میں جہاں پہ پریگننسی کنٹینیو کرنے کے کانسیکوینسز اس سے بھی زیادہ برے ہیں, when the risks outweigh the benefits clearly, ان سچویشن میں کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. اور اس چیز کا ڈیسیجن کہ وہ سٹیج کب آتی ہے اس کی اجازت کسی تیسرے شخص کو نہیں, اس انسان کو ہونی چاہیے جو پریگننٹ ہے. لیکن یہ والا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ no one is I am not saying, no one I guess is generally saying کہ abortion ایک اچھی چیز ہے. abortion اچھی چیز نہیں ہے, لیکن کچھ سرکمسٹانسز میں اس کو جاری رکھنا اور بھی زیادہ برا ہے. ان سرکمسٹانسز میں یہ کرنا مناسب ہے, اور اس چیز کے ڈیسیجن اس انسان کے پاس ہونا چاہیے جو پریگننٹ ہے. ایک اور چیز کہ جو دوسرا ایلیمنٹ ہے اس پورے ڈسکشن میں وہ ہے فریڈم آف چوائس, کہ اپنی زندگی کے اوپر آپ کا اپنا رائٹ کتنا ہے. انفارچونیٹلی جب ہم فریڈم کی بات کرتے ہیں تو اس فریڈم کے کچھ مس یوز بھی ہوتے ہیں. اب ہم یہاں پہ جیسے امریکہ میں کہتے ہیں, وہی بیبی کی بات بیچ میں آ گئی کہ وہ بیبی کو باتھ واٹر کے ساتھ ساتھ بیبی کو بھی پھینک دیا, کہ اب مجبوراً جب آپ کو فریڈم اتنی عزیز ہے, انڈیویجول فریڈم اتنی عزیز ہے, تو اس کے کچھ ایسے کانسیکوینسز بھی ماننے پڑیں گے جو شاید آپ ادروائز نہ مانتے ہوں. بٹ دیٹس اے اسمال پرائز ٹو پے فار دیٹ پرائمری freedom and choice which is so near and dear in any democracy. تو اس وجہ سے توہن و کرہن بھی کرنی پڑے, چوائس اس کے پاس ہونی چاہیے جو پریگننٹ ہے. اور ان پریگننسیز سے وہی بچے ہوتے ہیں جن کو ہم پھر فاسٹر ہومز وغیرہ میں ڈالتے ہیں. اینڈ یو بینگ اے سائیکائٹرسٹ آپ نے بہت دیکھا ہوگا کہ وہ بچے جن کے ایک پرانی بات ہے ریزیڈنسی کے ٹائم کی.
میرا ایک دوست ہے جو اس سے یہ ڈسکشن سٹارٹ ہوئی, آئی ڈونٹ نو کہاں سے سٹارٹ کہاں سے ہوئی, بہرحال تو اس نے کہا بہت اسٹرانگلی اس نے یہ ویو لیا کہ پرو لائف ہونا چاہیے, ابورشن کو بین کر دینا چاہیے لیگلی, اور یہ میں بات کر رہا ہوں 90s کی. اور پھر بہرحال he was adopted at birth, he was given up by his mother who clearly could not take care of him. اور اس نے کہا کہ I would have been a prime example of someone who either would have been aborted, اور اگر نہیں تو آج میں ہوں, میں تو اپنے ہونے کو او کرتا ہوں ابورشن کے نہ ہونے کی وجہ سے. تو اس لیے I can never say کہ یہ ہونی چاہیے جائز. لیکن as we discussed it more کہ 10 unwanted بچے میں سے ایک تو شاید ڈاکٹر بن جائے, he was a successful physician, کہ 10 یا 50 unwanted بچوں میں سے کسی ایک کو تو شاید ایسا گھر مل جائے جہاں پہ اس کو پیار ملے, اچھی پرورش ملے, تعلیم ملے, اور وہ سب کچھ ملے, اپنی لائف کو سکسیزفل بنا سکے. لیکن اس ایک کی خاطر وہ بہت سارے دوسرے ہوں گے جن کی لائف بہت مشکل ہو جاتی ہے. اور خاص طور پہ چائلڈ سائیکیٹری کرتے ہوئے بہت سے ایسے بچے تھے جن کے سائیکولوجیکل ڈیفیکلٹیز جو بعد میں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے ساری عمر, کیونکہ وہ انوانٹیڈ بچے تھے. انوانٹیڈ نہیں بھی تھے تو بھی پیرنٹس کی, مدر کی ایبلٹی نہیں تھی کہ وہ ان کو اچھا گھر اور اچھی تربیت اور اچھا وہ دے سکیں, نرچر کر سکیں. مسعود, اس پہ بھی اسٹیٹسٹکس ہیں, آپ نے بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا. اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے والی بات ہے کہ اگر یہ ابورشنز ختم ہو گئے اس ملک میں اور بچوں کی پروڈکشن بہت زیادہ بڑھ جائے, which is unlikely because I think abortions will continue, as I said earlier, in a very unsafe fashion. لیکن اگر یہ جو پریمس ہے کہ جو ابورشن روک کے بچے ہونے چاہیے, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انوانٹیڈ بچوں کی تعداد اس ملک میں بہت بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے, ابھی جو ہے انوانٹیڈ بچوں کی اسٹیٹسٹکس آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ The US has one of the highest rate of fostered children in the world. And ان کی اسٹیٹسٹکس یہ ہیں, and I know this personally because Sharmeen and I volunteer for an organization that helps fostered children. کاسا نام ہے اس کا. یہ جو بچے ہیں, نیو جرسی by the way has the best record of taking care of foster children of all 50 states because the state actually spends some money on it. The condition in the rest of the country is beyond horrific, to the extent that every year tens of thousands of children end up leaving the foster system at the age of 18, never having been adopted. They go from home to home to home with their life's belongings, which may be nothing, in a garbage bag. یہ ان کی زندگی ہوتی ہے. ان پہ تشدد ہوتے ہیں. ان میں سے آپ کو پتہ ہے کہ ہائی اسکول کتنے گریجویٹ کرتے ہیں جو فاسٹرڈ چلڈرن ہیں اس ملک میں؟ لیس دین 40%. آپ کو پتہ ہے کہ کالج کتنے فنش کرتے ہیں ان میں سے؟ لیس دین 3% آف چلڈرن دیٹ کم آؤٹ آف دا فاسٹر سسٹم فنش کالج. Whereas by the age of 21, 60% have a criminal record. They have been jailed for one reason or the other. یہ تو آپ کا track record ہے of taking care of your children. Every night in this country, 12 million children go to bed hungry. بالکل. 12 million. We're not talking about That's amazing. Bangladesh or Pakistan. We're talking about the wealthiest country in the world, جو اتنے زیادہ اس میں بغیرت لوگ بھرے ہوئے ہیں جو کہ خود مزے سے جا کے رات کو سو جاتے ہیں. 12 ملین بچے, 1 کروڑ 20 لاکھ بچے روز رات کو بھوکے سوتے ہیں اس ملک میں. اس ملک میں وہ کہہ رہے ہیں جی اچھا اور بچے پیدا کرو, اور جیسے ہی وہ پیدا ہوتے ہیں وہ بچے, یہی کمینے جو ابورشن بین کرنے کو نکلے ہوئے ہیں اس وقت, یہ بغیرت کہتے ہیں اس کو تو فارمولا کے بھی پیسے نہیں دینے چاہیے, وہ تو ماں اتنی رسپانسبل ہے, کیوں بچہ پیدا کرتی ہے وہ؟ بالکل. ویلفیئر بیبیز کیوں چاہیے ہمیں؟ جب وہ پیدا ہو جاتے پھر یہ ان کے ریشنل آتے کہ نہ ان کی پڑھنے پہ کوئی اسپینڈ کرو, نہ ان کی صحت پہ کوئی اسپینڈ کرو, نہ ان کے کھانے پہ کوئی اسپینڈ کرو, کہ پورا ملک گڑھ بنا ہوا ہے ہوم لیس لوگوں کا. بالکل. یہ جو غریب وہی بچے جو, اچھا فوج میں بھرتی کرنے کا یہ بڑا اچھا انتظام کیا انہوں نے. اتنے سارے یہ جو انوانٹیڈ بیبیز جو تھوڑے بڑے ہوتے ہیں, اسپیشلی جن کی تھوڑی وائلنٹ ٹینڈنسیز ہوتی ہیں, وہ فوج میں بھرتی ہو جاتے ہیں. اس کے بعد وہی مینٹل النیسز جس کے بارے میں مسعود ابھی بول رہے تھے, ان کو پھر وہ سڑکوں پہ ہوم لیس کرتی ہیں. اور ابھی آپ کو پتہ ہے امریکہ میں ہر روز 20 سے 22 ویٹرنز سوئسائڈ سے مرتے ہیں.
every single day 20 to 22 veterans die. नदीम ये बताइए, तो एक चीज़ तो चलें सामने आती है कि बहुत सारी सिचुएशंस में टर्मिनेटिंग द प्रेगनेंसी इज़ गुड फॉर द मदर एंड द अनबॉर्न, और दूसरी एक्सट्रीम जो सो कॉल्ड प्रो लाइफ पोजीशन वाले लेते हैं, वो ये लेते हैं कि हम नहीं चाहते कि इसको एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बना दिया जाए अबॉर्शन को, कि आप जाइए इररिस्पॉन्सिबली बिहेव कीजिए, बाद में अबॉर्शन करा लीजिएगा और कल जाके दोबारा से ये आप उनको प्रो लाइफ ना बोलें ना, को एंटी अबॉर्शन बोलें आप. इसका जो प्रो लाइफ नहीं है वो, उनकी जुबान में तो प्रो लाइफ है ना. अच्छा, अब ये बताइए कि इसका कोई मिडिल ग्राउंड है? मिडिल ग्राउंड यही है जो कि जिसको हम लमेंट कर रहे हैं इस वक्त, कि जो अमेरिका में लीगलाइज हुई थी फॉर अ वुमन टू हैव द चॉइस to do what she deems necessary for her own well-being, for the well-being of her family. वो जो ब्राइट से ले लिया गया, going back to the way things were, is the middle ground. You know, we've already established as physicians, and you know, between the three of us, we have 100 years worth of clinical experience. Have we ever come across a woman who is so trivial and so casual about abortion? I don't deal with things like that, but I happen to be the younger brother of two gynecologists who are very highly regarded, and sometimes, much to my anguish, the conversation turns towards topics such as this. Sure. And all I hear is the anguish that these women undergo as they're getting to that point where an abortion is becoming more and more necessary for them. In many instances, it's purely on medical grounds. You know, the baby is malformed, or the baby is in the wrong part of the uterus, or the baby could easily lead to an abruption, which would mean that the mother will bleed to death if you let this pregnancy continue, especially if it's happening. So if you, and you know, कुछ instances होती हैं कि जो बाप होता है, and men being men, you know, the lowest form of life on the planet, वो कहता है जी मुझे तो बच्चा चाहिए, माँ को मरने दो. This, I'm not making this up. This happens. नहीं, That this is a happen. choice. You have a choice. It does कि happen. unborn को बचाना है या माँ को बचाना है. बिल्कुल. I mean, how is that a choice? How's that a choice? I know. It's amazing. As a woman, as a physician, as a person, and as a woman, आप बोले, आप बताएं कि आपका क्या ख्याल है? From the gut, you know, from the heart and from the brain. From the heart, I think it makes my heart bleed that you know you still have to wait for other people to make your decision. Meaning, as a woman, I feel very strongly that if I felt in a certain way that this is what I needed to do, how could anybody else dictate to me and tell me what I should do with myself? So that definitely is a very disturbing thought for me to think that someone so many people out there would have to face this, you know, with this being turned, you know, the Roe versus Wade. Mentally, I think it's a battle in my mind because I try to understand the other side of it, and I try to put myself in their shoes and think what you know is stirring them so on an ethical ground or on an emotional ground. But really, in my opinion, you know, the scales are completely out of balance. I mean, I feel very strongly that women should have the right to do what they feel is best with their bodies. You should have the right to choose your partner. You should have the right to procreate the way you want to, like I mentioned before, raise your kids the way, you know, you and your partner decide to. How can somebody else dictate that to you? So I think to me that's very unacceptable. आपने मार्गरेट एटवुड की किताब पढ़ी है, हैंडमेड्स टेल? नहीं. आई थिंक उस किताब को पढ़ के फिर से हम ये डिस्कशन करते हैं. उसने एक मुल्क डिस्क्राइब किया है जिसका नाम है गिलियाड. जिस गिलियाड की शुरुआत बिल्कुल इसी तरह हुई थी कि वो थोड़ा करके फिर वो ख़वातीन, अमेरिका ही दिखाया आज से 20 साल आगे का, जिसमें कि ख़वातीन का स्टेटस बिल्कुल जानवरों वाला हो गया था. अच्छा नदीम, आपने जो कुछ दिन पहले एक नज़्म सुनाई थी
مارٹن نیملر یا ایسا کچھ نام تھا ان کا, کہ پہلے وہ سوشلسٹ کو پکڑنے کے لیے آئے تو میں ان کے حق میں کچھ نہیں بولا کیونکہ میں سوشلسٹ نہیں تھا. پھر وہ یونین ممبرز کو پکڑنے کے لیے آئے اور میں ان کے حق میں کچھ نہیں بولا کیونکہ میں یونین ممبر نہیں تھا. پھر وہ جیوز کو پکڑنے کے لیے آئے تو میں ان کے حق میں کچھ نہیں بولا کیونکہ میں جیو نہیں تھا. اور آج وہ مجھے پکڑنے کے لیے آئے ہیں اور میرے حق میں بولنے والا اب کوئی نہیں ہے. تو یہ والا فیکٹر بھی ایک بڑا اسٹرانگ فیکٹر ہے اس میں. اس پوری ڈسکشن کو سننے کے بعد اور تھوڑا سوچنے کے بعد میری سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمینیٹ کرنا پریگننسی کو ایک انڈیزائریبل ناپسندیدہ عمل ہے. بہت ہی بحالت مجبوری, بہت ہی مشکل سچویشن میں, بہت ہی مجبوری میں کرنا پڑے تو تبھی اس کی اجازت ہونی چاہیے. لیکن امپورٹنٹ چیز ایک یہ ہے کہ وہ نوبت یا وہ موقع کب آیا ہے کہ اس کو ٹرمینیٹ کیا جائے, اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار اس خاتون کے پاس ہے جو پریگننٹ ہیں, حکومت وقت کے پاس یا کسی تیسری پارٹی کے پاس نہیں ہے. یہ فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے اور اس پوری بحث سے میرے ذہن میں تو اس کا یہ نچوڑ بنتا ہے. مارگریٹ ایٹورڈ کی جو پروفیسی ہے ہم بالکل اسی کی طرف چلتے نظر آ رہے ہیں. تو گلیاد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس ملک میں. جو میں نہیں کہتا وہ ہینڈ میڈ ٹیل کی جو کہانی ہے اس کی ضرور پڑھیں آپ وہ کتاب. آئی تھنک یو ول فائنڈ سو مینی very very interesting parallels to what we see around us happening now. نیوز 1980s میں لکھی تھی. اس گفتگو کا خاتمہ کرنا آسان نہیں ہے. بس یہ یاد دلا دیتے ہیں اپنے ویورز کو کہ ہمارا ویڈیو دیکھیں, اگر پسند آئے یا نہ بھی پسند آئے تو تھمز اپ یا تھمز ڈاؤن کر دیں اس کو, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ کبھی کوئی انٹرسٹنگ گفتگو ہو تو وہ بھی آپ تک پہنچ جائے. And on that note, thank you so much for being with us, and we hope to see you again very soon.